اردو سیکنڈ ایئر کا سیکنڈ پیپر پوئٹری سے متعلق ہے، جس کی کتاب کا نام انتخاب اردو شاعری 1920 کے بعد ہے۔ فرسٹ لیکچر میں ہم فرسٹ یونٹ کے پہلے شاعر اقبال کو پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم دوسرے شاعر یگانہ چنگیزی کو پڑھیں گے۔ عہد حاضر میں جن شعراء نے اردو شاعری کو اعتبار عطا کیا، ان میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ہمارا دور علم کے عروج کا دور ہے۔ اس زمانے میں سائنس نے زبردست ترقی کی ہے اور زندگی کے ہر شعبے پر اس کی چھاپ نظر آتی ہے۔ سائنس کے فروغ کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا ہے کہ ہر معاملے میں سائنسی نقطۂ نظر پیدا ہو گیا ہے۔ شاعری بھی اس سے متاثر ہوئی ہے۔ اس کا دائرہ وسیع ہو گیا ہے۔ زندگی کی تلخ حقیقتوں سے وہ نظر ملانے لگی ہے۔ جھوٹ اور مبالغہ آرائی کو شدت کے ساتھ ناپسند کیا جانے لگا ہے۔ یگانہ چنگیزی، جن کا پورا نام مرزا واجد حسین تھا، پہلے یاس اور پھر یگانہ تخلص اختیار کیا۔ عظیم آباد کے محلہ مغل پورہ میں 1883 میں پیدا ہوئے۔ ان کے بزرگوار ایران سے ہندوستان آئے اور مغلوں کی فوج میں ملازم ہو گئے۔ پرگنہ حوالی عظیم آباد میں جاگیر پائی اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ وطن میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد مولوی سید علی خاں بیتاب سے اصلاح لینے لگے۔ مولوی صاحب نے اپنے شاگرد کے شعری ذوق اور جدت طراز طبیعت کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنے استاد شاد عظیم آبادی کے سپرد کر دیا۔ جس سے یگانہ کو بہت فائدہ پہنچا۔ شاد نے ان کی تربیت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی اور انہیں اس رتبے کو پہنچا دیا کہ ایک زمانہ ان کا روشناس ہو گیا۔ یگانہ نے مٹیا برج کلکتہ میں مقیم ایک معزز خاندان میں شادی کر لی۔ اس کے بعد لکھنؤ آ کر قیام کیا، جو انہیں بہت مہنگا پڑا۔ یگانہ میں ایک طرح کی شوریدہ سری اور مزاج میں تیکھا پن تھا۔ شعرائے لکھنؤ سے چشمک ہو گئی، دونوں طرف سے خوب وار ہوئے، اس لپیٹ میں غالب بھی آ گئے۔ یگانہ نے ان کے کلام میں عیب نکالے اور خود کو غالب شکن بلکہ غالب کا چچا کہنے لگے۔ اہل لکھنؤ کو بدلہ لینے کا بہانہ ہاتھ آیا۔ انہوں نے یگانہ کی ایسی درگت بنائی کہ اس کی تفصیل بیان کرنا بھی باعث شرم ہے۔ لکھنؤ میں 1956 میں انتقال کیا۔ یگانہ کا انداز ایسا اچھوتا، ایسا تیکھا اور ایسا چونکانے والا تھا کہ سننے والے ایک دم متوجہ ہو گئے۔ ان کے لہجے میں ایک ایسی تمکنت اور ایسا وقار تھا جو آتش کی یاد تو دلاتا تھا، مگر آتش سے بڑھ کر۔ عہد یگانہ کی شاعری پر رومانی فضا چھائی ہوئی تھی۔ یگانہ نے مکمل زندگی کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ وہ زندگی پر فاتحانہ نظر ڈالتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ زندگی لاکھ مصیبتوں سے گھری ہوئی ہے تو کیا ہے، ہم اس سے ابھرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے رباعیاں بھی کہیں اور رباعیوں میں بھی یہی بلند آہنگی ہے۔ ان کے چند اشعار دیکھیے۔ موت مانگی تھی خدائی تو نہیں مانگی تھی، موت مانگی تھی خدائی تو نہیں مانگی تھی، لے دعا کر چلے اب ترک دعا کرتے ہیں، لے دعا کر چلے اب ترک دعا کرتے ہیں۔ موت مانگی تھی خدائی تو نہیں مانگی تھی، لے دعا کر چلے اب ترک دعا کرتے ہیں۔ ہر شام ہوئی صبح کو ایک یاد فراموش،
ہر شام ہوئی صبح کو ایک یاد فراموش، دنیا یہی دنیا ہے تو کیا یاد رہے گی۔ ہر شام ہوئی صبح کو ایک یاد فراموش، دنیا یہی دنیا ہے تو کیا یاد رہے گی۔ خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا۔ خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا۔ دور جدید کی شاعری میں یگانہ چنگیزی کا فن بڑے دلچسپ مطالعے کی چیز ہے۔ وہ اس دور کے حوصلہ مند ارباب فن میں بلند انفرادی امتیاز کے مالک ہیں۔ انہوں نے شعوری طور پر اپنی انفرادیت کے خد و خال کو شاعری میں نمایاں کرنے کی بہت دلیرانہ کوشش کی اور اپنے اسلوب فکر کو جدید اردو غزل گوئی کے عام رجحان سے واضح طور پر ممتاز کر لیا۔ یگانہ آرٹ کے بعض عناصر ادبی حیثیت سے گہری توجہ کے مستحق ہیں۔ انہیں فن پر حاکمانہ عبور حاصل تھا۔ وہ خیال کو بڑی صداقت اور بے باکی کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ ان کے یہاں خودداری کا بہت واضح اور فکر میں گرمی اور توانائی پیدا کرنے والا تصور ملتا ہے۔ یگانہ آلام حیات سے منہ موڑنا نہیں جانتے۔ وہ شان مردانگی کے ساتھ مخالفت زمانہ سے نبرد آزما نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اردو غزل کو انفعالیت اور جذبات کو پژمردگی کے عناصر سے پاک کرنے میں مسلسل کوشش کی۔ یگانہ نے بڑی مشاقی کے ساتھ غزل کو توانا اور جاندار خیالات و جذبات اظہار کا وسیلہ بنایا۔ یگانہ کی طبیعت میں بلا کی انانیت تھی۔ ان کی خودی بڑی آسانی سے خود پرستی کا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ یہی ان کے فکر و فن کی کمزوری ہے۔